ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چند دن قبل اسی جگہ پہ مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں کلپ ریکارڈ کروایا تھا، جس میں میں نے مرزا صاحب کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں، تو جس سے مرزا صاحب کے فالوورز کو کافی مرچیں لگیں۔ ظاہر ہے لگنی بھی چاہیے، وہ مرزا صاحب کے فالوور تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کلپ جو ہے مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں بنایا گیا، لیکن کمنٹ سیکشن میں کمنٹس جو ہیں قادیانی اور شیعوں کا دھڑا دھڑ آئے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ مرزا صاحب کے بارے میں جب کلپ اپلوڈ کیا جاتا ہے تو ان کی حمایت میں قادیانیوں کے کمنٹس کیوں آتے ہیں، شیعوں کے کمنٹس کیوں آتے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان جیسے انجینئرز جو ہیں، ان جیسے غامدی ہو گئے یا انجینئر صاحب ہو گئے، جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی عبارت نہیں پڑھیں گے، صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ کر عوام کو سنائیں گے۔ 2-4 احادیث ہیں جن کی یہ عبارت پڑھتے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے حدیث کو سمجھنا، حدیث کی عبارت پڑھنا، ان کے صیغوں کو حل کرنا، پھر ان حدیث کو فٹ کرنا۔ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ جب اس طرح کے انجینئر جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب میں فلاں نمبر حدیث ہے، تو جب عام لوگ دیکھتے ہیں تو بھائی حدیث بھی وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے۔ تو مرزا صاحب یہ نہیں بتاتے کہ اس حدیث کے مقابلے میں اور کتنی احادیث موجود ہیں، اس حدیث کے مقابلے میں کتنی ایسی احادیث ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں، یا اس کی حدیث کے متعلق کتاب اللہ کا حکم کیا ہے۔ وہ صرف اس حدیث کو بیان کریں گے، باقی جو ہیں ان کے متعلق جو کتاب اللہ کا حکم ہے یا ان کے مقابلے میں جو احادیث ہیں ان کو مرزا صاحب بیان نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے کلپ میں بھی بتایا تھا کہ امت کی اجتماعی پالیسی کو لات مار کر اپنی تحقیق کا ناقوس بجانا کہاں کا اسلام ہے، کہاں کی تحقیق ہے، کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے۔ مرزا صاحب کی تقریباً ساری کی ساری باتیں جو ہیں 14 صدی کے علماء جو گزرے ہیں ان سے متعارض ہیں۔ کیا وہ نعوذ باللہ 14 صدی کے علماء جو گزرے ہیں وہ غلط تھے؟ یہ ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کمنٹس جو میں نے جب دیکھے تو اس میں ایک لکھا تھا ایک بھائی نے کہ میرے تو آئیڈیل ہی علی بھائی ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایسا شخص آپ کا آئیڈیل ہے جو صحابہ اکرام، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور خصوصاً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرتا ہے، تبا تابعین کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا شخص آپ کا آئیڈیل ہے جو جھوٹی اور من گھڑت اور شیعہ راویوں کی حدیثیں بیان کر کے عوام میں انتشار پھیلا رہا ہے، امت میں انتشار پھیلا رہا ہے۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو، اپنے بڑے علماء کو لاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی عقل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم سے بڑے علماء جو ہیں انہیں بارہا دفعہ مرزا صاحب کو چیلنج کر چکے ہیں، لیکن یہ فضول آدمی صرف باتوں پہ ہی کام چلاتا ہے اور سامنا نہیں کر سکتا۔ صرف سوشل میڈیا پہ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو اپنے پسندیدہ سوالات دے کر ان کا جواب دینا، یہ صرف یہی کام کر سکتا ہے۔ اور عوام اس کو بیوقوف فالوور جو ہیں وہ انہیں اس کا علم سمجھ رہے ہیں کہ آپ علماء کے مقابلے میں مرزا علی انجینئر کو لا رہے ہیں، جو اپنے کمرے میں بیٹھے پسندیدہ لوگوں سے پسندیدہ سوالات کرواتا ہے اور اس کے جوابات دیتا ہے۔ کہتے ہیں مرزا صاحب کے فالوور کہتے ہیں بڑے علمی لوگ ہیں، آپ اپنے علمی لوگ لاؤ۔ بھائی آپ نے ابھی علم والے دیکھے ہی نہیں۔ باقی مرزا صاحب کو میری طرف سے پھر دعوت فکر ہے کہ جناب آپ کی تمام باتیں جو ہیں منفی مواد پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کی تمام باتیں منفی ڈیٹا پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے امت میں انتشار پھیل رہا ہے، عوام میں انتشار کی روح پھیل رہی ہے۔ اور ہاں، علمی اور مقتدر علمی حلقوں کو بھی آپ سے یہ گلہ ہے کہ جناب آپ کی تمام باتیں جو ہیں منفی مواد پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک صلاحیت دی ہے تو وہ اپنے ان لاحاصل لا یعنی بحثوں پر صرف کرنے کی بجائے اسلام کی حقیقی خدمت میں علماء کے معاون ہوں، اسلام کی خدمت کریں، یہ یقیناً اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔